کراچی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نکاسی آب نہ ہونے سے سڑکیں زیر آب۔ ناگن چرنگی کے اطراف پانی ہی پانی، شہری پریشان۔ جوہر چرنگی انڈر پاس کے اطراف بھی سڑکیں زیر آب۔ شاہین کمپلیکس کے قریب سڑکیں پانی میں ڈوبی ہیں۔ یونیورسٹی روڈ پر جگہ جگہ پانی جمع، ٹریفک سست روی کا شکار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سب سے زیادہ 36 ملی میٹر بارش سعدی ٹاؤن میں ہوئی۔ پانی کی پہلی بوند گرتے ہی شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ شہر بھر کے 350 فیڈر سے بجلی کی فراہمی بند۔ حیدرآباد، جیکب آباد، گوٹکی، تھرپارکر سمیت اندرون سندھ میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشیں جاری۔ شمال مشرقی علاقے طوفانی بارش سے زیر آب۔ بولان کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی ریلیں۔ ضلع کھچی میں طوفانی بارش سے کوئٹہ سے بھی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سیلابی ریلے سے بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہرنائی میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ ہرنائی کے علاقے گوچینا میں 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، ایک بچے کی تلاش جاری۔ سیلابی ریلے کے باعث سوراب میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ بختیار آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل، ناڑی اور لہڑی کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ صوابی میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، سیلابی ریلوں سے متعدد افراد جاں بحق، 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 7 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ ڈپٹی کمشنر صوابی کے مطابق مقامی گاؤں دلاوڑی گدون کلاؤڈ برسٹ کا شکار ہوا۔ مقامی افراد کہتے ہیں گاؤں کے 25 سے 30% کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ مانسہرہ میں کلاؤڈ برسٹ سے جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی، 3 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ٹانک میں میدان کے علاقے سے بڑا سیلابی ریلا گزرنے پر ایمرجنسی نافذ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جمعرات سے اب تک خیبر پختونخوا میں 340 سے زائد افراد کی اموات ہوئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 1 ہفتے تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال پر پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی امدادی ٹیمز کا صوابی میں ریلیف آپریشن۔ تحصیل ٹوپی کے متاثرہ علاقوں ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں شہریوں کی امداد۔ پاک آرمی کے انجینئرز کور کی شانگلہ اور بنیر میں بھی امدادی کارروائیاں۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گاؤں گوکن جانے والی سڑک کو 3 مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ ہٹا کر کھول دیا گیا۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ آج صبح سوات اور شانگلہ کے لیے 2 الگ الگ امدادی کھیپ روانہ۔ پاکستان میں سیلاب سے بڑی تعداد میں اموات اور تباہی پر امریکہ نے اظہار افسوس کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے متاثرین سیلاب سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، سیلاب کے تباہ کن اثرات برداشت کرنے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ایران اور سعودی عرب نے بھی پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ سنتاز معاہدے پر بھارتی اقدامات کے خلاف برطانیہ میں قانونی ٹاسک فورس قائم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھارتی اقدام پر شدید رد عمل۔ سنتاز معاہدے کو پاکستان کے لیے سرخ لکیر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارت کا سنتاز معاہدہ معطل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی ضمانت سے طے پایا، پاکستان کی بقا سے جڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا متعدی علاج کے لیے عالمی شہرت یافتہ جاپانی اسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ۔ جاپان میں رائج صحت اور علاج اور ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ جدید ہائی ٹیک جاپانی مشینری، آلات اور طریقہ علاج پنجاب کی سرکاری صحت کے نظام میں رائج ہوگا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کو بھی جاپان میں رائج صحت کے نظام کی طرز پر بنانے کا فیصلہ۔ جاپان کی طرح پنجاب میں بھی ہیلتھ انشورنس کا طریقہ رائج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کو دیکھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کچے کے علاقوں میں امن و امان پر اجلاس۔ کہتے ہیں کچے کے علاقے میں ہر صورت امن و امان بحال رکھنا ہے۔
اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات برداشت نہیں کی جائے گی۔ آج کے اجلاس کا مقصد ڈکیتوں کو ہر صورت ختم کرنا ہے۔ سن 2024 سے کچے میں پولیس اور رینجرز مل کر آپریشن کر رہی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں آپریشن تیز اور بے رحمانہ ہو۔ جو ڈاکو ہتھیار ڈالیں گے ان کے ساتھ رعایت برتی جائے گی۔ چین اور بھارت کا دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھنا چاہیے، دشمن یا خطرہ نہیں۔ چین اور بھارت کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ چین ہم آہنگی، باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ دونوں ہمسائے ممالک اپنے تعلقات میں ایک مشکل دور کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اختلافات کو تنازعات میں اور مقابلے کو تصادم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ شمالی کوریائی لیڈر کم جونگ ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں میں تیزی سے اضافہ کرنا ہوگا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں جنگ بھڑکانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے اس ہفتے سالانہ الچی فریڈم شیلڈ مشقوں کا آغاز کیا ہے، جن میں شمالی کوریا کے ایٹمی خطرات کے خلاف بہتر دفاعی حکمت عملی شامل ہے۔ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ مشقوں میں ایٹمی عنصر بھی شامل ہے، اس لیے شمالی کوریا کو فوری طور پر اپنی ایٹمی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور پی سی بی کا 30 کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی اے کیٹیگری ختم۔ بابر اعظم کی تنزلی اے کیٹیگری ختم کر کے ٹاپ کھلاڑیوں کو بی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی بی کیٹیگری میں شامل۔ فخر زمان، شاداب، ابرار، حارث رؤف، سائم ایوب، سلمان علی آغا بھی بی کیٹیگری میں شامل۔ عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، سعود شکیل، فہیم اشرف سی کیٹیگری کا حصہ۔ ساجد خان، محمد نواز، محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، نعمان علی بھی سی کیٹیگری میں شامل۔ شان مسعود، حسین طلعت، محمد عباس، محمد وسیم جونیئر کی ڈی کیٹیگری دی گئی۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا اطلاق جولائی 2025 سے بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی بھارتی اقدام پر شدید رد عمل۔ سنتاس معاہدے کو پاکستان کے لیے سرخ لکیر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی ضمانت سے طے پایا، پاکستان کی بقا سے جڑا ہے۔ تصوراتی حقوق کے مصنوعی ٹھیکیداروں کے چہرے بے نقاب کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، سینیٹر عرفان صدیقی نے پوری قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، مصلحت کو سچ پر ترجیح نہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا سینیٹر عرفان صدیقی کو فون مؤثر طریقے سے پاکستان کا قومی بیانیہ اور موقف پیش کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کے ساتھ دوبارہ جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسرائیل سے جنگ کچھ دیر کے لیے رکی ہے، موجودہ حالات میں کوئی جنگ بندی معاہدہ دیر پا نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 6000 بین الاقوامی طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 4000 طلباء قانون شکنی کے مرتکب پائے گئے۔ اقدام حملوں، چوری اور ڈرائیونگ کے دوران نشہ جیسے جرائم پر اٹھایا۔ 200 سے زائد طلباء پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے طلباء کو بھی نشانہ بنایا گیا۔